بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ظفیر بلال صفدر، اور آج ہم اپنے معاشرے کے ایک ایسے ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی کریٹیکل ہے، اور اس پہ ہم لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے اور اس پہ ورک کرنا چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہی عام چیز ہے کہ ہم لوگ صرف ایک ہی ہمارا ایم ہے کہ ہم لوگوں نے پیسہ بنانا ہے، جیسے بھی بنایا جائے، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے۔ اور آج کل ہمیں یہی نہیں پتہ کہ آیا جو ہم پیسہ کما رہے ہیں وہ حلال بھی ہے یا نہیں، اور اس چیز سے بالاتر ہے۔ اور جب کوئی بھی بندہ اس چیز پہ بات کرتا ہے تو اس کو بس اتنا کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے کہ بس یار پیسہ آنا چاہیے، حلال ہے یا حرام اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ الحمدللہ بے شک ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن ہمارے قریب اس چیز کی اب کوئی ویلیو، کوئی وقت نظر نہیں آتی ہمارے معاشرے میں، جو کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوور لیول ہو جاتا ہے کسی مسلمان کا، کہ بندہ حرام تسلیم ہی نہیں کرتا، جو کہ ہمارے معاشرے کی بربادی کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو چیزوں کا مانگنا یا جو ہے پیسے مانگنے کا ٹرینڈ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، لیکن اس کو ہر طبقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہوئے پیسے مانگتا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم لوگ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں جاتے ہیں، فار ایگزامپل ایک میں نے اپنا سوئی گیس کا وہ لگوانا تھا میٹر، تو اس کو لگوایا، تو وہ بھائی صاحب آئے میٹر لگانے کے بعد، جی وہ مجھے کہتے ہیں کہ جو ان کی تھی، کیونکہ وہ گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، ایسا ان کو کوئی پیسے تو نہیں مانگنے چاہیے تھے ہم سے، ہاں لیکن جو ان کی فی وغیرہ تھی اس کی وہ ہم نے پے کر دی ہوئی تھی۔ تو ایسا جب وہ آئے ہیں، وہ جو امپلائی تھے جنہوں نے میٹر لگانا تھا، میٹر لگانے کے بعد ہم نے اخلاقی طور پہ، کیونکہ کوئی بھی مہمان آئے اس کو پانی وغیرہ چاہے تو پلائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنی خوشی دیں یا چائے پانی دے دیں یا مبارک، فار ایگزامپل اس طرح ہمارے جو معاشرے میں بہت زیادہ چل رہا ہے، جیسے میں نے ابھی یہ ڈسکشن کی ہے کہ اس کے بعد اس بندے نے بولا جی ہمیں چائے پانی دی جائے، اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ ہمیں کچھ ایکسٹرا پیسے دیے جائیں، حالانکہ وہ گورنمنٹ امپلائیز تھے اور وہ اپنے اس کام کی جو ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ لوگ کسی ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، ابھی ریسنٹلی، کیونکہ ان چیزوں سے میرا پالا پڑتا رہتا ہے، بلکہ عام لوگوں کا بھی پڑتا رہتا ہے، سب کو پتہ ہوگا کہ ہم ہاسپٹل میں گئے اور میری جو نیس تھی اس کا آپریٹ تھا ہرنیوں کا، تو وہ آپریٹ کروانے کے بعد ادھر جو موجود تھے عملہ جو ہے، تو وہ جو جب ہم لوگ، ایک تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹی عمر میں بچے کا جو کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، آپریٹ ہو جائے تو کسی قسم کا تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو وہ بھائی صاحب باہر نکلے ہیں اور اس کو وارڈ میں شفٹ کرنے سے پہلے ایون ایک دو بندے لے کے جا رہے ہیں، اور ایک بندہ جو ہے ہمارے پاس کھڑا ہو گیا جی مبارک دیں۔ تو میں تو ایک دم پریشان تھا، اور دوسرا میں بھائی مبارک کس چیز کی، ہمارا جو ہے وہ بچی ہے اس کا آپریٹ ہو گیا اور آپ لوگ مبارک مانگ رہے ہیں، بھائی مبارک کس چیز کی کہ اس کا آپریٹ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس وقت مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، میں نے اس کو بولا کہ ابھی تو بھائی جاؤ برائے مہربانی، مجھے تو آپ کی بات سے ہی بہت غصہ آ رہا ہے، تو بلکہ پھر میں نے اس کو نہیں دیا۔ اس کے بعد اور بھی جدھر بھی آپ کہیں بھی چلے جائیں، بجلی کے محکمے میں چلے جائیں، کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں یا کسی پرائیویٹ کہیں بھی آپ چلے جائیں، تو ان کا جو یہ لاگ ہے نا یہی نہیں ختم ہوتے، کوئی اس کو مبارک بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ مبارک دیں، کوئی چائے پانی، کوئی خوشی۔ تو یہ بھی ایک بہت نا ایک غلط چیز ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ اس کو آپ جتنا اس کی جو ہے نا حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگر آپ سے کوئی مانگتا بھی ہے تو آپ اس کو بالکل نہ دیں، نو ڈاؤٹ وہ آپ سے اس کے بعد کوآپریٹ نہیں کریں گے اچھے طریقے سے، لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا، تھوڑی مشکل آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس طرح معاشرہ جو ہے نا وہ بہت برائی کی طرف چلا جاتا جا رہا ہے۔ ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، یہ ہمارے ہی علاقے کی تھی، کہ ادھر ہمارا ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، اور یہ صرف گورنمنٹ نہیں، یہ پرائیویٹ ہر ادارے میں ہر جگہ پہ چلتا ہے۔
تو گورنمنٹ ہاسپٹل کے ادھر جو ہے اندر کا عملہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا ہوا تھا، اور ایمبولینسز یار، یعنی کہ ہم لوگ ایسے بندے ہیں کہ ہم لوگ میتوں کے اوپر جو ہے نا وہ بزنس کرتے ہیں۔ تو وہ کیا تھا کہ وہ ایمبولینس جو پرائیویٹ ایمبولینسز تھے ان کے ساتھ ان کا کچھ پیچ اپ تھا اندر کا جو عملہ ہے، تو کوئی بھی بندہ جو فوت ہوتا ہے تو اس کو وہ فوراً خود ہی کال کر دیتے ہیں اس کو، کہ وہ ان کا بندہ آ کے اس کو ایمبولینس کے اندر ڈال دیتا ہے، اور کہتا ہے جی، کیونکہ اس وقت تو لاحقین کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ کہتے ہیں چلیں جو بھی ہے پاس اویلیبل اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگ اپروچ پھر بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایدی یا اور کوئی جو ہے ایمبولینس اس کو یوز کریں، تو وہ پرائیویٹ جب لے جاتے ہیں اور ادھر جا کے پھر وہ ان کے گھر کے باہر جو ہے تماشا کرتے ہیں، کہ جو نارملی جو عیدی سے 1500 1600 1700 بنتا ہے، وہ اس پہ 8000، میں وہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے اس پہ 8000 مانگ لیا اس سے، اور بڑی اس کے بعد اس نے ادھر شور و غل کیا۔ اس کے بعد اس کی کچھ لوگ آپس میں آئے، انہوں نے بولا چلو جی لے دے کر کے 6000 پہ وہ بندہ مانے، جبکہ وہ سفر صرف اتنا تھوڑا سا تھا۔ اور پھر وہ ادھر آ کے تماشا بھی کرتے ہیں نا، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ہم لوگ میتوں، ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے یار، ایک دن ہم نے بھی میت ہی بن جانا ہے، اور ہم لوگ اتنا مورلی اور اتنا اسلام نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں رہی ہے ہمارے اندر، اور انسانیت بھی ختم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے اس طرح کا کوئی بھی آپ ایشو دیکھیں تو برائے مہربانی اس کے خلاف ضرور سٹیپ لیا کریں، کیونکہ ہم لوگ چینج ہو گئے تو ہی کچھ ہوگا، ہم لوگ چینج ہوں گے تو ہی پاکستان چینج ہوگا۔ تو ہم نے ہی معاشرہ ہم سے ہی بنتا ہے، اور ہم نے ہی معاشرہ جو ہے وہ اچھا کرنا ہے، اور ہم نہیں بنانا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان، اور ہم ضرور بدلیں گے پاکستان کو انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔